آج ساری دنیا میں جو مسلمان سزائیں بھگت رہے ہیں وہ اپنے کرموں کی سزائیں بھگت رہے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو سہارنپور میں قصبہ گنگوہ کے ایک مدرسے کا ہے جس کا نام دارالعلوم زکریا ہے، اور اس میں دو شخص ہیں جو نام و نہاد مولانا، مولوی اور ملا قسم کے لوگ ہیں۔ ایک کا نام جنید ہے اور دوسرے کا نام شعیب ہے۔ ایک معصوم بچہ، 10 سال کا بچہ جس کے اندر سمجھ بوجھ نہیں، اس کو 42 چھڑیاں رپورٹ کے مطابق ماری گئی ہیں۔ آپ تصور کریے 42 چھڑیاں، اور کتنی طاقت کے ساتھ ماری جا رہی ہیں وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب پولیس والوں نے پکڑا ہے اور اچھے سے دھنیا کی ہے کہ ان کی چال ڈھال بدل گئی ہے، تو پھر اب بہت سے لوگ ہیں جو واویلا بھی کرتے پھریں گے کہ صاحب شکایت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے کیسا دور آ گیا ہے، مسلمان ہر جگہ پٹ رہے ہیں۔ کیوں پٹ رہے ہیں؟ کبھی آپ اس پر بھی غور کرتے ہیں؟ کبھی آپ یہ چیز بھی اپنے اندر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج یہ مسلمانوں پر دقتیں کیوں؟ میری نظر میں تو آج تک اکا دکا کو چھوڑ کر شاید کہیں ایسا ہوا ہو، ورنہ جب کوئی سزا مسلمانوں کو ملتی ہے تو ان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے پھل ہوتے ہیں۔ بھئی یہ قانونی اعتبار سے تو غلط ہی ہے، لیکن آپ سے یہ سوال ہے کہ اس طرح سے بچوں کو تعلیم کے لیے اندھا دھند مارنا اور لاٹھی اور ڈنڈوں کا استعمال کرنا اور 42 چھڑی ایک وقت میں مارنا، کون سا شریعت پڑھ کر کے آپ آئے ہیں جس میں اس کی اجازت ہے؟ کون سا دین آپ پڑھ کر کے آئے؟ آپ کو تو بس یہی لینا دے رہا ہے کہ فلانے صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلانے مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلانے مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ کبھی حدیثیں پڑھنے کا موقع آئے تب سمجھو نا دین اصل کیا ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اخلاق ہے، کیا باتیں ہیں۔ صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھو، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے۔ بالکل وہی عمر تھی سیدنا انس کی جو اس بچے کی عمر ہے، اور سیدنا انس بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم میں اوپر تلے کئی روایتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے موقع کی تلاش رہتی تھی کہ کوئی موقع ایسا آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹ دے، یا کوئی موقع ایسا آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ناراضگی کا اظہار کرے اور مجھے مار دیں، لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ کہتے کبھی اللہ کے نبی نے مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ تم نے یہ کام کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، جبکہ وہ رسول اللہ کے خادم تھے، صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ نوکر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نوکروں کے ساتھ ہمارے نبی کا یہ اخلاق ہے۔ آج آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، آج آپ دین کو بدنام کر رہے ہیں، آج آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بدنام کر رہے ہیں، اور پھر اوپر سے یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کو مولانا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ کیوں چھوڑ دیا جائے؟ آپ ہی کی کٹائی تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں نا، سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں، فلاں گمراہ، فلاں یہ، تو آپ کی تو اور دھلائی ہونی چاہیے۔ حیرانی کی بات ہے، لوگوں، ہم کالج میں بھی پڑھے، الحمدللہ مدرسے میں بھی پڑھے، ہم نے دیکھا کالج کا ماحول، کبھی ٹیچرز کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کبھی، اتنے دنوں تک ہم نے کالج میں تعلیم حاصل کی ہے، کبھی مار دیکھا ہی نہیں۔ غلطی کرتے تھے، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، غصہ کرتے تھے، کوئی اور سزا دے دیتے تھے، لیکن یہ تھوڑی نہ ہے کہ ایک وقت میں 42 چھڑیاں۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے لیے بھیجا، جان بوجھ کر میں نے انکار کر دیا، پھر میں اللہ کے نبی کو بنا بتائے چلا گیا۔ راستے میں کھیل ہو رہا تھا، ظاہر سی بات ہے 10 سال کے بچے تھے تو کھیل ہو رہا تھا، تو کہہ رہے میں بھی کھیل دیکھنے لگا۔ اب کام کرنے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے، دیکھا کہ پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور آپ نے میری گدی یوں پکڑی، تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا دل میں کہ لگتا ہے آج کام بن گیا، میں اب ان ہستیوں میں ہو جاؤں گا جو کہوں گا کہ رسول اللہ نے مجھے مارا ہے، لیکن یہ تو نبی ٹھہرے، ان سے زیادہ بلند اخلاق کس کے تھے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے۔ غور کریے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے ابھی تک کام نہیں کیا، تو حضرت انس نے کہا کہ ہاں بھی، کہہ رہے اس دن بھی بھائی اللہ کے نبی نے نہ کچھ کہا نہ مارا۔ آپ تصور کریے اس طرح سے اور کیسی تربیت کی صحابہ کرام کی، دنیا آج وہ مثال نہیں پیش کر سکتی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاگرد تیار کیے بنا مار پیٹ کے۔ کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟
اس لیے آپ ان چیزوں کو دیکھیں بھائی، ہمارے علماء نے باقاعدہ شرائط بیان کی ہیں کہ بھائی آپ اگر بچے کو تعلیم کے لیے، پہلی بات قرآن و سنت میں اس طرح سے ادادند مارنے کی کوئی وجہ ملتی ہی نہیں ہے کہ آپ شاگرد کو ایسے مارے، لیکن پھر علماء نے کہا کہ تادیب کے لیے اگر مارنا پڑے بچے کو، تادیب کے لیے، تو آپ کیسے ماریں؟ دیکھیے کچھ شرطیں ہمارے علماء نے بیان کی کہ پہلے آپ والدین سے اجازت لیں گے کہ ہم مار سکتے ہیں آپ کے بچے کو یا نہیں، اور پھر دوسرا کہا کہ سزا مقصود نہ ہو بلکہ تنبیہ، ٹریننگ اور تربیت مقصد ہونی چاہیے، اور بتایا کہ سزا ایسی دیں جو شریعت میں جائز ہے، ممنوع نہ ہو۔ پھر کہا کہ غصے کی حالت میں نہ مارے، اگر غصہ آ گیا ہے تو رک جائیں، بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ ماریں اور بچے کو صرف دکھائیں کہ ہم غصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ ایسی مار مارے کہ بچوں کی طبیعت اس کو برداشت کر سکے۔ کیا مطلب؟ یہ تھوڑی نہ کہ 42 ڈنڈے مار دیے۔ اور پھر کہا کہ مدرسے کا جو ضابطہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے ماریں اور ذمہ داران اس پر نظر رکھیں۔ آگے دیکھیے زبردست شرط، ہاتھ سے ماریں، لاٹھی اور ڈنڈے سے نہ ماریں، ہاتھ سے ماریں، لاٹھی اور ڈنڈے سے نہ ماریں۔ اور پھر کہا کہ ایک وقت میں 3 سے زیادہ مرتبہ نہ ماریں۔ ادھر تو 42 چل رہی، علماء بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 3 سے زیادہ مرتبہ نہ مارے، سر پر، چہرے پر اور جسم کے نازک حصوں پر نہ مارے، اور کہہ رہے ہیں کہ بچہ اگر ادب سیکھ جائے خود بخود ڈانٹ ڈپٹ کے تو بہتر ہے نہ مارے، ٹھیک ہے، مارے بھی نہ۔ اور دیکھیے ایسی سزا دیں جس سے جسم پر کوئی نشان نہ پڑنے پائے، کوئی نشان نہ پڑنے پائے۔ اور پھر کہا ہے، دیکھیے زبردست بات کہی ہے کہ اگر ایسا نہ کرنے کی نوبت آئے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بدلے میں آپ بچے کو اٹھک بیٹھک کروا دیں یا کھڑا کر دیں۔ یہ سزائیں مارنے سے زیادہ بہتر ہیں، کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے اور بچوں کو نصیحت اور تربیت بھی مل جاتی ہے۔ یعنی آپ مارے نہ، ہاتھ نہ اٹھائیں۔ ہاتھ اٹھانے اور مارنے سے بہتر ہے کہ آپ بچے کو کھڑا کر دیں اور یا پھر اس کو اٹھک بیٹھک کروا دیں، اور اس میں بھی لکھا ہے کہ صرف اتنا جتنے میں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ویسے آپ کے عالم کی اور فتوے کی کوئی بات نہ مانے نا تو بڑی جلدی گمراہی کا فتویٰ لگاتے ہو۔ اب ان کٹملوں پر کون سا فتویٰ لگاؤ گے جنہوں نے یہ حرکت کی؟ اب سزا ملنی تو طے بات ہے۔ ہمارے وہاں ندوے میں اسٹرکٹلی یہ منع ہے کہ آپ بچوں کو ماریں، مارا نہیں جاتا۔ تو ایسے ہی ہر مدرسے کے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اساتذہ کو اپنے کنٹرول میں رکھے کہ خود خبردار اگر بچوں پر ہاتھ اٹھ گیا تو پھر سمجھ لینا آپ کی خیریت نہیں ہے۔ یہ کب تک آپ بدنام کرواتے رہیں گے یار اسلام کو اور دین کو؟ ہر طرف آئے دن ابھی چند موقع گزرتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیوز۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ انہوں نے بچے کو ایسے مارا کہ وہ بچہ دم توڑ گیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس طرح اگر آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا خود اپنا بچہ ہو تو کیا آپ ایسے ہی سزا دیں گے اپنے بچے کو؟ تو یار وہ بچے پڑھنے آئے ہیں، والدین نے آپ کے بھروسے اپنے بچے کو مدرسے کے اندر ڈالا ہے، آپ اس کو اپنی اولاد سمجھے، اپنی اولاد سمجھ کر کے پالیں۔ ٹھیک ہے اگر کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی، ڈانٹ دیا ڈپٹ دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر مار آپ انسانوں کو مار رہے ہیں؟ اس لیے خدا کے لیے عقل کے ناخون لیجئے۔ اگر یہ اللہ کے حکموں کو اس طرح سے توڑیں گے آپ نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیاوی پرشاسن کے ڈنڈوں سے ہی سبق سکھائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔